अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। खुलासतुन नहव में 32वां सबक हमको पढ़ना है। 32वें सबक में मफ़ऊल लहू और मफ़ऊल माहू के बारे में बयान किया गया है। सबसे पहले मफ़ऊल लहू की तारीफ़ है। तारीफ़ आप देखें, जिस मफ़ऊल के सबब फ़ेल वाक़े हो उसे मफ़ऊल लहू या मफ़ऊल लिअजलिही कहते हैं। जैसे क़ुमतु इकरामन, सअलतु जहलन। क़ुमतु इकरामन, यहाँ पर आप देखें ये जो फ़ेल यहाँ है क़ुमतु, मैं खड़ा हुआ, खड़ा होना एक फ़ेल है। तो ये फ़ेल क्यों वाक़े हुआ, यानी हम क्यों खड़े हुए, उसकी वजह है ये इकरामन, ताज़ीम के लिए। उस्ताद आए, उनकी ताज़ीम के लिए हम खड़े हुए। तो हमारा खड़ा होना जो कि एक फ़ेल है, उसका सबब क्या है? इकरामन यानी ताज़ीम। तो हम इसको यानी जिसकी वजह से फ़ेल वाक़े हुआ है मफ़ऊल लहू कहेंगे। ऐसे ही सअलतु, मैंने सवाल किया। क्यों सवाल किया? जहलन, नहीं मालूम होने की वजह से, मालूम ना होने की वजह से मैंने सवाल किया। यानी सवाल करने का सबब मालूम ना होना है, हमको मालूम नहीं है, इसी वजह से हमने सवाल किया। और एक मिसाल हम दें, जैसे क़रअतु, मैंने पढ़ा। ये पढ़ने का सबब क्या है? सवाबन, सवाब के लिए मैंने पढ़ा। तो ये इकरामन, जहलन, सवाबन, इन सब को हम मफ़ऊल लहू कहते हैं। आगे देखें नंबर 1, मफ़ऊल लहू मंसूब होता है। देख लीजिए, मंसूब है, मंसूब है, मंसूब है। लेकिन अगर उससे पहले हरफ़े जर आ जाए तो वो मजरूर हो जाएगा, और इस सूरत में ये मफ़ऊल लहू नहीं कहलाएगा। जैसे किताब में आप देखें, मैं उस्ताद के लिए उठा। कुन्तु लिल उस्तादी, उस्ताद ही है, हमारे उठने का सबब उस्ताद ही है। लेकिन इस लफ्ज़ पर यहाँ हरफ़ जर आ गया, तो अब हम इसको मफ़ऊल लहू नहीं कह सकते, इसको हम जार मजरूर ही कहेंगे। किताब में एक और मिसाल है, वक़फ़तु मिनल मतरी। वक़फ़तु, मैं खड़ा हुआ, और ये खड़े होने की वजह क्या है? मिनल मतरी, नहीं, बारिश की वजह से, बारिश की वजह से खड़े हैं। लेकिन ये जार, हरफ जर आ गया, तो अब इसे हम मफ़ऊल लहू नहीं कहेंगे बल्कि जार मजरूर ही कहेंगे, हालांकि ये भी फ़ेल के वाक़े होने का सबब है। ऐसे ही किताब में उखिज़त इम्राअतुन फ़ी हिर्रतिन, औरत का मुआख़ज़ा किया गया बिल्ली के बारे में। यानी औरत का जो मुआख़ज़ा हुआ वो बिल्ली के सिलसिले में हुआ, तो इसके मुआख़ज़े की वजह यही बिल्ली है। लेकिन हरफ़ जर आ गया, इसलिए जार मजरूर कहेंगे, मफ़ऊल लहू इसको नहीं कहा जाएगा। तो बात क्या मालूम हुई? मफ़ऊल लहू मंसूब होता है, इकरामन, जहलन, सवाबन। लेकिन अगर उससे पहले हरफ़ जर आ जाए तो वो मजरूर हो जाएगा, और इस सूरत में मफ़ऊल लहू नहीं कहलाएगा। यहाँ देखिए, जिस तरह इकरामन फ़ेल वाक़े होने का सबब है, उस्ताद भी फ़ेल वाक़े होने का सबब है, और ये बारिश भी खड़े होने का सबब है, और बिल्ली भी मुआख़ज़े का सबब है। लेकिन इनसे पहले हरफ़ जर आ गया, तो अब इनको हम, ये तो मंसूब भी नहीं होंगे, मजरूर भी हो गए, और मफ़ऊल लहू भी नहीं कहेंगे। ये एक बात हो गई। अब आगे देखें नंबर 2, मफ़ऊल लहू मसदर ना हो तो उससे पहले हरफ़ जर लाना वाजिब है।
مصدر ہو تو حرف جر لانا یا لانا نہ دونوں جائز ہے. جیسے جی تو میں آیا، تو کیوں آئے آپ؟ پانی کے لیے آئے. تو اب پانی کے لیے ہم ماؤن کہتے ہیں، ماؤن. اب یہ مصدر تو ہے نہیں، اب یہی ہم کو یہاں بولنا ہے پانی کے لیے میں آیا. تو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا ضروری ہے. تو للماء کہیں گے، میں پانی کے لیے آیا. تو دیکھیے یہ مصدر نہیں تھا تو حرف جر لگانا واجب ہو گیا. لیکن یہ جو قمتو ہے، قمتو میں کھڑا ہوا، کس وجہ سے؟ احترام کرنے کے لیے. تو اکرام ہم کو یہاں بولنا ہے. تو یہ مصدر ہے اکرام. تو اب ہم بغیر حرف جر کے بھی بول سکتے ہیں. تو اس طرح بول دیں اکرامن منصوب کر دیں، یا حرف جر کے ساتھ بھی ہم بول سکتے ہیں للاکرامی، دونوں جائز ہے. اگر مصدر ہے تو حرف جر کے بغیر بھی بول سکتے ہیں، حرف جر بھی لا سکتے ہیں. اور اگر مصدر نہیں ہے تو حرف جر لانا ضروری ہے. یہ مفعول لہو کے سلسلے میں بات ختم ہو گئی. اب دوسرا حصہ ہے سبق کا، مفعول معہو، یعنی جو مع کے معنی میں ہوتا ہے. دیکھیے مفعول معہو کی تعریف. مفعول معہو کی تعریف: جو مفعول واو بمعنی مع کے بعد آئے اسے مفعول معہو کہتے ہیں. یعنی وہ لفظ واو کے بعد ہوتا ہے اور وہ واو مع کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے کتاب میں مثال ہے جاء البرد والجبات. یہ الفتاء ہونے کی وجہ سے منصوب بھی ہو تو یہاں کسرہ ہی ہوگا. تو اس میں جو واو ہے یہ مع کے معنی میں ہے. تو یہ واو کے بعد جو آیا ہے لفظ یہ مفعول معہو ہے. اچھا، مفعول معہو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اب اس کے بعد نمبر 1 دیکھیں آپ. عطف جائز ہو تو واو کو عاطفہ لینا یا مع کے معنی لینا دونوں جائز ہیں. عاطفہ لیں گے تو بعد والا اسم اعراب میں ما قبل کے مطابق ہوگا، اور مع کے معنی میں لیں گے تو بعد والا اسم منصوب ہوگا. دیکھیے یہ ہے واو، اس کا معنی ہے اور ساتھ، یہ عطف کے لیے ہے اور یہ مع کے معنی میں ہے. تو اب دیکھیے جاء خالد و زیدن، جاء خالد و زیدن. اب دیکھیے یہ جو واو ہے یہ اگر آپ مع کے معنی میں لیں تو یہ زیدن مفعول معہو ہے، یعنی خالد زید کے ساتھ آیا. یہاں پر واو اگر عطف کے معنی میں آپ لیں گے تو خالد اور زید آئے. فرق کیا ہو رہا دیکھیے، اگر یہ مع کے معنی میں ہو تو یہ منصوب ہو گیا مفعول معہو. اگر یہ عطف کے معنی میں ہو تو عطف میں کیا ہوتا ہے، معطوف علیہ، یہ خالد معطوف علیہ ہے تو اس پر جو اعراب ہے معطوف پر بھی وہی اعراب ہوگا. تو یہاں پر مرفوع ہو گیا، خالد مرفوع ہے اس لیے یہ بھی مرفوع. لیکن یہاں خالد مرفوع ہے لیکن یہاں پر زید منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ واو عطف کے لیے نہیں ہے، یہ مع کے معنی میں ہے. تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. یہ نمبر 1 تھا. اب نمبر 2 آپ دیکھیں. اگر عطف جائز نہ ہو تو واو کو بمعنی مع لینا ضروری ہے. تو اس کی مثال دیکھیے جاء و زیدن، جاء و زیدن. جاء کی ضمیر پیچھے کہیں جا رہی ہے، زید مان لیجئے کہ زید کی طرف جا رہی ہے. زید تو یہاں آگے زید موجود ہے. یہاں خالد مان لیجئے، خالد کی طرف ضمیر جا رہی جا کی، خالد زید کے ساتھ آیا. اب یہاں پر یہ جو واو ہے اس کو آپ عطف کے لیے نہیں لے سکتے، کیونکہ عطف کے لیے لیں گے تو کس پر عطف کریں گے؟ اس میں جو ضمیر ہے جا میں ہوا ضمیر اس پر عطف.
تو ضمیر مرفوع متصل پر عطف جائز نہیں ہوتا ہے، اس کو الگ سے لانا پڑتا ہے، جاء ہوا و زیدن، اس طرح لاتے تو واو کا عطف اس پہ درست ہوتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، ہوا ضمیر نہیں لائی گئی، اندر موجود ہے، تو ڈائریکٹ یہ فعل کے اندر کی ضمیر پر واو سے عطف نہیں ہوتا ہے۔ تو جب عطف جائز نہیں ہے تو یہ متعین ہو گیا کہ مع کے معنی میں ہے وہی لینا پڑے گا، تو جاء و زیدن پھر یہ مفعول معہ ہی بنے گا، پھر یہ واو کا عطف کے معنی میں نہیں لے سکتے۔ اور یہ ہو گیا۔ اب نمبر 3 آپ دیکھیں، نمبر 3 جو اسم مع کے بعد آئے وہ مفعول معہ نہیں کہلائے گا، جیسے ذہبت مع زیدن، یہ مع ہے، مع کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کو ہم مفعول معہ نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کتاب میں پڑھیے مفعول معہ کس کو کہتے ہیں؟ جو واو بمعنی مع کے بعد آئے، یعنی جو واو کے بعد آتا ہے اور یہ واو مع کے معنی میں ہوتا ہے، خود مع کے بعد آنے والا لفظ مفعول معہ نہیں ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مفعول معہ اس اسم کو کہتے ہیں جو واو کے بعد آتا ہے اور وہ واو کا معنی مع ہونا چاہیے، خود یہ مع لفظ کے بعد آنے والا اسم مفعول معہ نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ مفعول لہو اور مفعول معہ کا سبق ہو گیا ہے، اس کو سمجھ لیں اور اس کی تمرینوں کو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔